اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 24 تک پہنچے تھے اور 23 اور 24 ہم نے ایک ساتھ پڑھی تھی، جس میں کہ جو اولو الالباب لوگ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی اور اس کے بعد جو ان کا اجر ہے دنیا اور آخرت میں جو ان کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کی طرف ان کے پاس آئیں گے، ان کو سلام کریں گے۔ تو اس کا ہم نے اس کا مطلب یہ ہم نے پیش کیا تھا کہ ایک تو جو یہ جنت کی زندگی ہوگی یہ دنیا میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے لیے اپرچونٹی کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ جو پیور عقل کے مالک ہوتے ہیں، خالص عقل کے مالک ہوتے ہیں، جو جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، نہ کسی لالچ کی، نہ کسی خوف کی، نہ غم کی، تو ایسی جو عقل ہوتی ہے پھر وہ دنیا میں اصلاح کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ۔ تو ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ہم نے پڑھی، پھر ان کے لیے جو اجر تھا جنت کا وہ بیان کیا، اور ان کا جو ٹھکانہ تھا وہ کتنا ہی اچھا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ کی جو جنتیں ہیں اس میں وہ داخل ہوں گے، ہمیشہ جو باغ جو ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کا اجر ہے، ظاہر ہے اس سے بڑا اجر کوئی اور نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو اولو الالباب لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات کیا تھی کہ وہ عہد کو توڑتے نہیں۔ جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا عہد اس کو نہیں توڑتے، اور دوسرے جو کانٹریکٹ جب وہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں اور عہد کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنا معاہدہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی وہ اس کی وائلیشن نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ عہد کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایک کانٹریکٹ جب ہو جاتا ہے اس کو کانٹریکٹ ہونے کے بعد بھی اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل اپوزٹ لوگ ہیں، اور اس کی یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو عہد کی جو پختگی ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو توڑنا نہیں چاہیے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جو آپ نے کسی سے جیسے معاہدے کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہر انسان کسی نہ کسی کانٹریکٹ میں بندھا ہوا ہے، چاہے بزنس مین ہے، چاہے جاب پرسن ہے، چاہے کوئی بھی پروفیشنل ہے، وہ ہر کوئی اپنے کانٹریکٹ میں بندھا ہوا ہے۔ اور ایون کہ جو ہماری جو پرسنل جو ہماری گھریلو لائف ہے اس میں بھی ہم کسی نہ کسی کانٹریکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے جو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے، اس کو قرآن نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، یعنی کہ جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے فیملی جو آپ کا خاندان ہے اس کے ساتھ جو ہمارا جو کہہ لیں کہ جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے، اس کو معاف کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے، یعنی کہ یہ انہی رشتوں کی بات کی جا رہی ہے، انہی کانٹریکٹ کی بات کی جا رہی ہے جن کو نبھانا چاہیے، ان کو توڑنا نہیں چاہیے، اور اپنی آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بچایا جائے، ان رشتوں کو۔ کوئی ایک دوسرے سے اگر مسٹیک ہو جائے تو اس کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس قابل ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے تو اس کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو رزق سے ہیلپ کریں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو علم سے ہیلپ کریں،
غرض کہ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، جو آپ کو آسانیاں دی ہیں، وہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ ایک تو وہ عہد کو نہیں توڑتے، دوسرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو وہ جوڑتے ہیں، لیکن جو ان کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں اور عہد کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد کیا ہوتا ہے کہ کسی جو حق کے ساتھ باطل کو مکس کر دینا، کہ ایک حق اللہ تعالیٰ کا جو قوانین ہے اس کے ساتھ وہ دوسری چیزیں ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں اس کو۔ فساد یعنی کہ ایک قوانین جو اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ دوسرے قوانین بنا لیتے ہیں، جس سے کہ زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو ابھی دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہر ملک، ہر کنٹری نے اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، لیکن کہیں بھی آپ کو دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو سکون کسی بھی کنٹری میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے جو قوانین اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہوں گے وہ کبھی بھی اس کو کامیابی نہیں ملے گی، اور وہ ہمیشہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہر کنٹری، ہر ملک، ہر جو ہے وہ جب کوئی پرابلم آتی ہے، جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ نیا قانون لے کے آتے ہیں اس کو صحیح یا اس کو سولو کرنے کے لیے۔ جبکہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو یقیناً اس میں جو خیر ہے اور اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کبھی بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اینڈ رزلٹ اس کا ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو مخالف لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے، وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو اس فساد ہر لیول پہ ہو سکتا ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے ایک بڑے لیول تک ہر سطح پر فساد موجود ہے، ایک خاندان سے لے کے اور آپ اس کو آگے بڑھاتے جائیں اس کا دائرہ کار، تو آپ کو ہر جگہ پہ ابھی فساد نظر آئے گا۔ ایجوکیشن میں، ہمارے سسٹم میں آپ کو فساد نظر آئے گا، ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں آپ کو فساد نظر آئے گا، آپ لا اینڈ آرڈر میں دیکھیں گے تو آپ کو فساد نظر آئے گا، انصاف نہیں ہے، ناانصافی زیادہ ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ جو اس طرح کی جو ناانصافی ہے اس کا جو رزلٹ ہے پھر وہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ فساد پیدا کرتے ہیں، ایک تو وہ عہد کو توڑتے ہیں، اس کے بعد ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کا رزلٹ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے کہ اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر اس کا انجام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کہ ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار جو ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم زمین میں فساد کریں اور زمین کی اصلاح کی بجائے ہم اس کی تباہی میں اپنا کردار ادا کریں تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو انجام وہ عن قریب ہو ہی جائے گا۔ دنیا میں اس کو کوئی سکون نہیں ہوگا، اور آخرت کی زندگی اس کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہوگی۔ یہاں پہ اپنے وہ چالاکی سے یا ہوشیاری سے اگر وہ کامیاب کسی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ملے گا۔ ظاہراً آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت خوشحال ہے، بہت خوش ہے، لیکن اسے ذہنی طور پر اور اس کی جو قلبی طور پر اس کو کوئی سکون نہیں ملے گا، اور آخرت میں اس کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ تو لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ تو جیسے جو اولو الالباب لوگ تھے ان کو جو ہمیشہ رہنے والے گھر دیے جائیں گے، تو یہاں پر یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے برائی کا گھر، مطلب کہ ان کا جو رہنے کا ٹھکانہ ہے وہ بھی برا ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کو سکون نہیں ملے گا، اور آخرت کی زندگی میں ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، اور اس میں وہاں پر ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آئی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں اور اپنی عقل کو
بالکل خالص رکھیں، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہ کریں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب لوگوں کی پیچھے بیان کی ہیں، وہ اگر اب ہم اپنے اندر اس کو پیدا کریں تو ہمارے لیے ایک جو انجام ہے وہ دنیا و آخرت میں اچھا ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور ان کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے دور رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اولو الالباب لوگوں میں شامل کریں۔ دعا کی پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔